والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي
خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد ڈنڈا چھوٹا کر دیجیے، اس کو چھوٹا کر دیجیے، اس خانے میں اس کو چھوٹا کر دیجیے۔ شکر باواز بلند نعرہ صلوات اجازت چاہوں گا تو اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا تو اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہا وہ کاظمین و خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں
ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جام پر بآواز بلند نعرہ صلوات باب الحوائج باب المراد کے حوالے سے پیش خدمت ہے. فرشید کا نور خورشید کو نور حاصل کر رہا ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات شمر بولا شاہ سے اب کوئی یاور ساعت ہے شمر بولا شاہ سے اب کوئی یاور ساعت ہے عاشق رب نے کہا روح پیمبر ساعت ہے جو تجھے کرنا ہو کر لے سجدے میں جھکے ہیں ہم گو نہیں اکبر مگر اللہ ہو اکبر ساعت ہے جو تجھے کرنا ہو کر لے سجدے میں جھکے ہم گو نہیں اکبر مگر اللہ ہو اکبر ساعت ہے شمر بولا شاہ سے آداب بآواز بلند نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں. مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا. گیا جو عرش پر اس کا جواب کیا ہوگا. گیا جو عرش پر اس کا جواب کیا ابار آج رسالت ماب کیا ہوگا. گیا جو خاص توجہ چاہوں گا خصوصاً پیش خدمت ہے. میرے حبیب ذرا اور قریب
وہ جناب کیا سلوات بھیجے حضرات. عرش پر کا جواب پیش خدمت ہے. حاصل کمال اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مقابلے میں علی کے ہزار کوئی مقابلے میں علی کے ہزار کوئی جو ذرہ ہے. آخری شعر پیش. یہاں جو چھوڑتے ہیں اہل بیت کا ارے وہاں پہنچ کے انہیں دستیاب کیا ہوگا. گیا جو عرش پر. آداب آداب آداب. چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں. فاتحہ. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاش پسر آنے کے لے جاوا ارے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بالو. چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے ہر سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا اور منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے. منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا. دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے. ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے. ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا پہنچی خیمے میں جو حضرات کے یہ پر درد صدا ارے مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا. کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی ارے فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا. فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے پیٹتی زینب مضطرب
نکل آئی، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی بر شکبر کی جو شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈا، ارے ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خسار، ارے راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، راس آیا نا میرے بچے کو، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے، رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی، ارے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی، سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا آبانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، آدھا میر انیس اعلیٰ مقاموں کے کچھ چند کلام ہیں۔ سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو، سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو، امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے
تھے اعداء، امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے اعداء، جو خیمے سے نکل آئے دکھاؤ زینب کو، جو خیمے سے نکل آئے دکھاؤ زینب کو۔ حسین امام کو جس سے کیا ترن میں شہید، حسین امام کو جس سے کیا ترن میں شہید، وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو، وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو۔ جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، یہ کہہ کہ شام میں در در پھراؤ زینب کو، یہ کہہ کہ شام میں در در پھراؤ زینب کو۔ جو پہنچی کوفہ کے بازار میں تو چلائیں، جو پہنچی کوفہ کے بازار میں تو چلائیں، علی کی قبر کا رستہ دکھاؤ زینب کو، علی کی قبر کا رستہ دکھاؤ زینب کو۔ انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر، کہا جو حاکم ازلم نے بلاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا، رلاؤ زینب کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، اور جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء و ماتمداران اسیران کربلا، سورہ مومنون کی یہ آیہ کریمہ کہ جسے اس وقت کی مجلس کے لیے محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو گیا تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ زمین اور آسمان کی مثال اس لیے دی گئی کہ رہتی دنیا تک جب تک یہ آسمان کا شامیانہ قائم ہے اور جب تک یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، یہ خود اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوئے ہوں، پرآشوب کیوں نہ ہوئے ہوں، اور حکمراں چاہے کتنا ہی زیادہ ظلم پر کیوں نہ آمادہ ہوں، لیکن کسی بھی وجہ سے کسی بھی موقع کے اوپر اللہ کی کسی حجت نے باطل کی بیعت اور پیروی نہیں کی ہے، کسی بھی وجہ سے۔ میں اگر تھوڑی سی گزارش کروں، یا تو یہ کولر بند کر دیا جائے یا یہ فین بند کیا جائے، کوئی ایک چیز، اس لیے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آواز شاید یہاں بہت کم ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر بہت عمدہ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ لہذا حالات چاہے جیسے بھی ہوئے ہوں، ہم انبیاء کے زمانوں کو دیکھیں اگر، تو وہاں پورا بابل کا علاقہ حضرت ابراہیم کے خلاف نظر آ رہا ہے، پوری نمرود کی حکومت ابراہیم کے خلاف نظر آ رہی ہے، قتل ابراہیم کی سازش کی جا رہی ہے، منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ پورا بابل مل کے نمرود کو خدا کہہ رہا تھا، بس ایک ابراہیم تھے کہ جو خدا نہیں کہہ رہے تھے۔ لیکن اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ جبرائیل نے آ کے پوچھا بھی کہ کیا کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ ہے تو مگر تم سے نہیں ہے، ہے تو مگر تم سے نہیں ہے، اس لیے کہ افضل کبھی مفضول سے مدد نہیں مانگے گا، افضل کبھی مفضول سے مدد نہیں مانگے گا۔ اگر نبی کسی سے مدد مانگے گا تو کم سے کم معاملہ برابری والا ہونا چاہیے، کم سے کم معاملہ یہ ہو کہ خود زبان رسالت کہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم سے کہہ رہے ہیں جبرائیل سے کہ ہے تو مگر تم سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور درمیان میں یہ وضاحت اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کرتا چلوں، اور بزرگ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ درد ہے کہ عام طور سے فرش عزا پہ بزرگ ہی نظر آتے ہیں، اور اب تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہنے میں کہ یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے سے چھوٹا کوئی فرش پہ بہت کم دکھتا ہے۔ عزیزوں دیکھیے، علماء پر، خطبہ پہ، ذاکرین پہ الزام لگانا کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے اس لیے لوگ نہیں آتے، اور یہ نہیں بات۔ دیکھیے سارا مسئلہ یہ ہے کہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے، قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ ٹھہراؤ ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے والدین سے پوچھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کہہ دوں، یہ سلیقہ بھی جناب زہرا سکھا کے گئی ہیں۔
تربیت اولاد کا سلیقہ جناب زہرا نے سکھایا ہے، حالانکہ ان کے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، عالم علم لدنی ہیں، اور دوست بدترین دشمن سوائق مورخہ میں ابن حجر مکی نے بھی لکھا کہ حسن تو گہوارے سے لوح محفوظ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب امام حسن مسجد سے آتے تھے تو جناب زہرا کو پیغمبر کا پورا خطبہ سناتے تھے کہ آج نانا نے کیا کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ مجلس میں اولاد کو بھیجے۔ سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے مسجد کے لیے حکم ہے کہ 7 برس کا ہو جائے تو لے کے آؤ، لہذا اپنی ذمہ داریوں سے بچا نہیں جا سکتا ہے کسی پہ بھی الزام لگا کے۔ اور نہ صرف پوچھے بلکہ جب واپس آئیں تو ان سے پوچھیں کہ کیا سن کے آئے تھے، یعنی جناب زہرا کی سیرت پہ بھی عمل کیا جائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے کہہ کے نکلے کہ ہم مجلس پہ جا رہے ہیں اور 100 میٹر دور کہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اس مرحلے میں جبرائیل سے کہہ رہے ہیں ابراہیم کہ ہے تو مگر تم سے نہیں ہے، جس سے ہے اس سے بیان کر دیا، اس لیے کہ افضل کسی مفضول سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنوں میں سے بھی، اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہے اور ہندوستان کے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے جا کے پڑھا، بہت بڑا نام ہے کہ صاحب میمنے پہ بدر میں جو ہے وہ ملائکہ تھے، میسرے پہ ملائکہ تھے، قلب لشکر میں ملائکہ تھے، سب نے علی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ملائکہ کا بدر میں آنا لکھا ہوا ہے، ثابت ہے، لیکن کوئی آیت یا کوئی تفسیر لے کے آئیے کہ جہاں انہیں جنگ بھی کرنا پڑی ہو۔ بدر کے موقع پہ ملائکہ بھیجے گئے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ پہلی جنگ ہے، پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں سے کفار قریش کا پورا آراستہ لشکر آیا تھا، اور ادھر پیغمبر کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، یعنی یہ جو 313 افراد آئے تھے ان کے پاس، سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں۔ عام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ کے پاس تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، لہذا پیغمبر نے بعض کو درخت کی ٹہنیاں توڑ کے ان کے حوالے کر دی، یعنی کچھ کے پاس تلواریں نہیں تھی، اکثریت کے پاس تلوار نہیں تھی، تو درخت کی ٹہنیاں توڑ کے انہیں دے دی۔ دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے، اے انگلی کے اشارے سے درخت کو قریب بلانے والے، اے ہاتھوں پر سنگریزوں سے کلام کروانے والے، آپ درخت کی ٹہنیوں کو تلواروں میں بھی تبدیل کر سکتے تھے اور اپنے اصحاب کو تلواریں دے دیتے۔ آواز رسالت آئے گی کہ معجزہ ابس نہیں دکھایا جاتا ہے، جن کے پاس تلوار ہونا چاہیے تھی ان کے پاس تھی، اور جنہیں میدان میں جنگ ہی نہیں کرنا تھی، اور اگر بات جان پہ آ جائے اور پہلے لمحے میں فرار ہی کرنا ہے تو ان کے لیے میں معجزہ دکھا کے کیا کرتا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ تھوڑا سا آپ حضرات اور آگے ہیں، دیکھیے دروازے کی جگہ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے تاکہ عزاداروں کو زحمت نہ ہو، جو لوگ اندر آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ ہو، اور جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا عزیزان گرامی، تو جبرائیل سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مدد کی ضرورت ہے مگر تم سے نہیں ہے، اور رسول ملائکہ سے مدد لے لیں گے۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ دشمنوں کی ایک چال ہے، یہ رسول سے محبت میں نہیں کہ ملائکہ میمنے میں تھے اور میسرے پہ تھے اور علی کی شکل میں آئے تھے، اس لیے کہ اس موقع پہ بھی علی ہی کی شکل میں تو کہیں گے، اس لیے کہ جو کرار ہوگا اسی کی شکل میں تو ملائکہ کو تبدیل کیا جائے گا، ورنہ کسی غیر فرار کی، مثلاً کسی غیر فرار کی اگر شکل میں تبدیل کیا جاتا تو معلوم ہوا کہ ملائکہ ان کی صورت لیے ہوئے میدان میں چلے جاتے رہتے اور وہ جو ہے وہ میدان سے فرار کر جاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی علی کی شکل اختیار کی ہو، یہ دشمنوں کی ایک چال ہے۔ دیکھیے آج اگر ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا بغیر غور و فکر کیے ہوئے تو کل ہمارا دشمن کہے گا کہ یہ جو 2 انگلیوں پہ در خیبر اکھاڑا تھا اس میں بھی ملائکہ شریک تھے۔ لہٰذا بدر میں ملائکہ آئے تھے مگر جنگ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ علی موجود تھے، علی موجود تھے، اور میں نے ثابت کیا کہ ابراہیم مدد نہیں لے رہے ہیں، اور ہمارا رسول جو فخر ابراہیم ہے وہ جبرائیل و میکائیل سے مدد لے گا۔ لہذا پیغمبر نے اگر کسی سے مدد لی ہے
تو وہ صرف اور صرف ابو طالب کا بیٹا. ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نعت علی پڑھی ہے پیغمبر نے. ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. تو ایسے یوں تو مختلف مواقع پہ پیغمبر مدد لیتے رہے, مدد کے لیے پکارتے رہے. ایک وہ موقع ہے کہ جو خیبر کے موقع پہ آپ سنتے ہیں علماء سے, خطبہ سے, کہ جس وقت 39 دن لشکر بھاگ کے آیا, اور وہ پوری تفصیل ہے. اور لشکر کہہ رہا تھا کہ سردار بھاگے, اور سردار کہہ رہا تھا کہ لشکر بھاگا. اس سلسلے میں علامہ فروخ کاظمی صاحب مرحوم کا جملہ ہے بڑی قیامت کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 39 دن کے بعد پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ لشکر بھاگا تھا کہ سردار بھاگا تھا. اس لیے کہ اگر 39 دن گزرنے کے بعد رسول لشکر بدلتے تو سمجھ میں آتا کہ لشکر بھاگا تھا. لیکن پیغمبر لشکر نہیں بدل رہے بلکہ سردار بدل رہے ہیں. سردار کا بدلنا بتا رہا ہے کہ 39 دن سردار ہی بھاگے تھے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. اور اس یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی, اور اس موقع کو تو خود جناب امیر نے بھی بتا دیا کہ لشکر بھاگا تھا کہ سردار بھاگا تھا. 15 ہجری کے آس پاس ایک صاحب کو بڑا شوق تھا ملک فتح کرنے کا, اپنی سرحدوں کی توسیع کرنے کا بہت شوق تھا کہ ان کے بارڈر جو ہے وہ بڑھ جائیں. اور بڑے بڑے لشکر 80 ہزار کے لشکر بھیجے جا رہے تھے مسلمانوں کے نقلی سیف اللہ کی سپہ سالاری میں. تو وہ ایک موقع پہ جناب امیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا علی, ایران فتح کرنے کے لیے 80 ہزار کا لشکر بھیج رہا ہوں, کوئی مشورہ ہو تو دیجئے. جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ یہ ہے کہ لشکر کو جانے دو, تم نہ جانا. اب دیکھیے, اگر خاموش رہ جاتے تو عزت بچ جاتی, لیکن اللہ نے بھی ارادہ کر رکھا ہے کہ علی کے دشمن کو ذلیل ضرور کرے گا. لہذا کہنے لگے کہ یا علی, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لشکر جائے اور تم نہ جاؤ؟ کہ اس لیے کہ تمہارے مزاج میں فرار ہے, تم گئے تو بھاگو گے ضرور, اور تم بھاگو گے تو لشکر بھی بھاگے گا. معلوم ہوا کہ خیبر کے 8 سال کے بعد یہ جناب امیر نے بتا دیا کہ خیبر میں بھی یہی بھاگے تھے, لشکر بعد میں بھاگا تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لہذا پیروی نہیں کر سکتا کبھی بھی حق باطل کی, کوششیں چاہے جتنی بھی کر لی جائے. میں انبیاء کے واقعات کو, چونکہ وقت بہت کم ہے, مختصر کر کے جناب ابراہیم کا میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو آمادہ کرنے کے لیے, اور پھر میں براہ راست پیغمبر کے دور تک آ جاتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے رسول کا جو دور ہے ایسا خطرناک دور 1,23,999 انبیاء میں کسی کو نہیں ملا. اس لیے کہ یہ جو فرعون کا دور ہے, یہ جو نمرود کا دور ہے کہ جس نے قرآن مجید نے ان کی طفل کشی کی مذمت کی ہے اور طفل کشی کا ذکر کیا ہے, بچوں کو قتل کرنے کا, تو موسیٰ اور ابراہیم کے دور میں ظالم بادشاہ بچوں کو قتل کروا رہے تھے, اور ماں باپ جو ہے وہ اس پہ رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے. لیکن پیغمبر کا وہ دور ہے کہ جہاں جاہلیت اس طرح اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جس وقت کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا تھا تو پہلے گڑھا کھود دیا جاتا تھا کہ اگر بیٹا ہے تو ٹھیک ہے, اور بیٹی ہے تو ماں باپ مل کے دفن کر دیتے تھے. لہذا فتح مکہ کے بعد ایک شخص آیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی 10 زندہ بیٹیوں کو دفن کر چکا ہوں. یعنی اب یہ کیسے سنگ دل اور سخت دل لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو جس وقت پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے بتوں کی پرستش, ان کے بروں کی پرستش کوئی مذمت کی ہوگی, اور جو ان کی خاندانی بتوں کی پرستش کی عادت چلی آ رہی تھی اس کی مذمت کی ہوگی, تو کون سا ایسا حربہ ہے کہ جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے. لہذا اب کوئی تو ہے کہ ان حالات میں جس نے رسول کو بچایا, ایسے سخت حالات میں کوئی تو ایسا ہے کہ جس نے رسول کو بچایا. تو یہ تو تاریخ سے پوچھئے کہ جہاں ابو سفیان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب تک ابو طالب موجود ہیں مکے میں, محمد کے خلاف ہماری ایک بھی سازش کامیاب ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ ایسے دور میں دیکھیے ذکر رسول کا مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ذکر رسول بغیر ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے ممکن ہی نہیں ہے.
وہ دن آ رہے ہیں کہ جہاں اور بھی کریں گے، لیکن جہاں ذکر ابو طالب اور اولاد ابو طالب نہیں ہے وہاں بس معاملہ کمبل اور بالوں سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور کیوں نہیں بڑھ پائے گا یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اگر رسول کی ولادت کے وقت کے معجزات پڑھے، اگر رسول کی، آ جائیے ابو ذر بھائی ادھر آئیے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد یا حسین اللہم صلی یا علی۔ اگر رسول کی ولادت کے وقت کے معجزات پڑھنا شروع کیے کہ مغرب و مشرق رسول کے نور سے منور ہو گیا تھا، روشن ہو گیا تھا، اگر ہم نے یہ پڑھا کہ کسریٰ کے محل کے قندیل کے جو ہے وہ کنگورے گرنا شروع ہو گئے تھے، اگر ہم نے یہ پڑھا کہ دریائے صافا جو ہے جو برسوں سے خشک تھی اس میں پانی آ گیا دریائے ساوا میں، تو جب ہم یہ معجزات پڑھیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے ابھی تو کہ ولادت کے وقت کے یہ معجزات کس نے بیان کیے؟ تو ایک ہی نام لینا پڑے گا کہ وہ ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر پیغمبر کچھ اور بڑے ہوئے تو پھر ہم نے یہ معجزات بیان کرنا شروع کیے کہ پیغمبر کے لیے بغیر سیزن کے کھجوریں درخت میں آ جاتی تھیں۔ کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ کہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے۔ مسلمان یہ نام بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھا، پیغمبر کو لے کے پیغمبر کا سن مبارک ابھی 8 برس کا ہے ظاہری اعتبار سے الفاظ میں احتیاط کے ساتھ، اور جناب ابو طالب شام کی طرف اور یمن کی طرف قافلوں میں لے کے جا رہے ہیں تجارتی، اور بادل ہما وقت جناب قطبی مرتبت کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں وہ درخت جھک جاتا ہے۔ جب ہم یہ معجزے پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس نے بیان کیے؟ پھر کہنا پڑے گا کہ ابو طالب نے۔ لہذا مسلمان تھک ہار کے پریشان ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مسئلہ ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا ہے تو پھر ہم پیغمبر کے معجزے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہمارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا یہ زیادہ آسان ہے مسلمانوں کے لیے کہہ دینا، اس لیے کہ اگر معجزات بیان کیے تو یا ابو طالب کا حوالہ دینا پڑے گا یا اولاد ابو طالب کا حوالہ دینا پڑے گا۔ جتنے بھی معجزے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ کا معجزہ کہ جہاں دوسرا دن جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بس اتنا کھانے کا انتظام کیا تھا کہ ایک شخص کھا لے، مگر 40 لوگوں نے سیر ہو کے کھایا اور کھانا بچ گیا۔ تو دوسرے دن ابو لہب نے کہا کہ علی تمہارے بھائی نے نعوذ باللہ کیا خوب جادو دکھایا ہے، سحر دکھایا ہے، آج اس نے کہ اتنے کم کھانے میں سب نے کھا لیا۔ مزاج رسالت یہ ہے، اور یہیں سے قانون سمجھایا گیا کہ اگر کوئی رسول کے سامنے بد کلامی کرے گا، بدتمیزی کرے گا تو رسول خاموش ہو جائیں گے۔ یہ دعوت اسلام کا دوسرا دن ہے کہ جب ابو لہب نے بدتمیزی کی اور بد کلامی کی، اور پیغمبر اسی لیے اس دن خاموش رہے، دوسرے دن نہیں بولے، تیسرے دن بولے تھے۔ یہ دعوت اسلام کا دوسرا دن ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں میں۔ یہ دعوت اسلام کا دوسرا دن ہے کہ جہاں پیغمبر سے بد کلامی کی گئی، اور 28 صفر سے 2 دن پہلے پھر حجرہ رسول میں حسبنا کتاب اللہ کہہ کے بد کلامی کی گئی۔ وہاں بھی رسول خاموش، یہاں بھی رسول خاموش۔ بس فرق اتنا ہے کہ ابو لہب کو بزم سے نکالا نہیں تھا، انہیں بزم سے نکال بھی دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے بتائیے تو آ جائیے، بہت جگہ آ جائیے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو اب یہ معجزہ دعوت ذوالعشیرہ کا جب پڑھا جائے گا تو پوچھا جائے گا نا کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ پھر علی ابن ابی طالب۔ لہذا دعوت ذوالعشیرہ کا معجزہ بھی بیان نہ کرو، اس لیے کہ علی کا نام آ جائے گا۔ لہذا مسلمانوں نے جو کچھ چھپایا ہے وہ علی اور علی کے بابا کی دشمنی میں چھپایا ہے۔
اور اب مسلمان یہاں تک آ گیا ہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے۔ عزیزان گرامی، میں اس منزل پہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ میجورٹی کا پروپیگنڈا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بھی یہی مان رہے ہوتے، یہ تو فرش اعضا نے ہمیں بچا لیا، یہ تو فرش اعضا نے ہمارے عقیدہ توحید اور رسالت کو بچا لیا، ورنہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے۔ اور اسی لیے یہ فرش اعضا کا جو سلیبس ہے جو رکھا ہے پیغمبر نے، وہ یہی رکھا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دینا۔ پیغمبر نے اپنے لیے بھی تاکید نہیں کی، اس لیے کہ رسول سے زیادہ اور کون اس بات کو سمجھتا ہے کہ علی کا ذکر ہوگا تو رسالت و توحید کا ذکر خود بخود ہو جائے گا، اور جہاں ذکر علی نہیں ہے وہاں بلایا بنا میں رسول جائے گا، ذکر منافقین کا کیا جائے گا۔ اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ذکر رسالت نہیں ہوتا، اصحاب کا ذکر نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم ہی تو ہیں کہ جو اصحاب کا ذکر کرتے ہیں۔ سلمان کا ذکر ہمارے یہاں، ابو ذر کا ذکر ہمارے یہاں، مقداد کا ذکر ہمارے یہاں، حذیفہ کا ذکر ہمارے یہاں، سہیل ابن حنیف کا ذکر ہمارے یہاں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم صحابیت کی پیکنگ میں منافقت نہیں بیچتے ہیں۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں دوسرے دن پیغمبر خاموش رہے، کیوں؟ کہ ابو لہب نے بد کلامی کی تھی۔ اب تیسرا دن آیا، اب جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں ان 40 افراد کو دیکھ کے کہ اگر آج تم میں سے ایک بھی محمد کی بات سنے بغیر چلا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اب یہ ہیبت جناب ابو طالب دیکھیے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں، لیکن ابو طالب نے کہہ دیا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بتائیے، یہ دنیا کا معاملات ہیں، دیکھیے جو تجربات ہیں بزرگ زیادہ واقف ہیں۔ یہ جو ابو طالب کی دشمنی میں لکھا گیا کہ ابو طالب نادار تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسی وجہ سے بانٹ دیا تھا، غریب تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی غریب کی کہیں اتنی بات سنی جاتی ہے سماج میں؟ کون غریب کی بات کے اوپر توجہ دیتا ہے؟ بقول میرے والد کے کہ کسی ادارے کا صدر تو پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کچھ خرچ ورچ کر سکے گا تب بنایا جاتا ہے، اور کعبے کا متولی کسی غریب کو بنا دیا جاتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا یہ صرف اور صرف جناب امیر کی دشمنی میں یہ واقعات لکھوائے گئے، خصوصیت کے ساتھ۔ تیسرے دور آتے آتے جس وقت بنی امیہ کی حکومت آئی، وہاں سے یہ جو حدیث سازی کے کارخانے شروع ہوئے اور روایتیں گڑھوانے کے وہ معاملات الگ ہیں، اگر موقع ہوا تو وہاں تک آؤں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ کبھی، اس لیے کہ یہ پوری ایک تفصیل ہے عزیزان گرامی۔ لہذا یہ دعوت ذوالعشیرہ کہ جہاں آج جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کوئی نہ اٹھے، اور پھر پیغمبر ختمی مرتبہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنی بات کہیے۔ ابھی پیغمبر نے اعلان توحید اور رسالت کیا تھا کہ جناب ابو طالب نے بیٹھے ہوئے وہاں تمام افراد کی آنکھوں میں حسد کی آگ دیکھی، اور ان کے سینوں میں پیغمبر کے لیے جو کینہ اور دشمنی ہے اسے محسوس کیا۔ لہذا پھر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ محمد تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، اور پھر 40 افراد کو دیکھا، اور پھر رسول کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں محمد اب جو دل چاہے آپ کہیے، جس اعتبار سے چاہیے آپ تبلیغ دین کریے، میں آپ کو بچا لوں گا۔ دیکھ پیغمبر کی طرف رہے ہیں، مخاطب ان 40 افراد سے ہیں کہ اعلان توحید اور رسالت کے بعد جو خیالات تمہارے ذہن میں آئے ہیں، سوچنا بنا کہ وہ تمہاری تمنائیں پوری ہوں گی، میں ابو طالب بچا لوں گا۔ اور دیکھیے یہ جو بچا لوں گا ہے یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں چاروں طرف میرے دشمن ہوں اور ابو ذر بھائی ہم سے کہیں کہ جو دل چاہے پڑھو ہم تمہیں بچا لیں گے، تو ان کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ خطرے کے ماحول سے نکال کے گھر تک پہنچا دیں، اس کے بعد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ابو طالب کا یہ وعدہ کسی عام آدمی سے نہیں ہے کہ تمہاری جان بچا لوں گا،
میں تمہیں بچا لوں گا، اس میں بڑی وسعت ہے، صرف تمہاری جان نہیں بچاؤں گا، جو شریعت لے کے آئے ہو اسے بھی بچاؤں گا، جو قرآن لے کے آئے ہو اسے بھی بچاؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ جو کچھ آپ اپنے پروردگار کی طرف سے لے کے آئے ہیں ہم اسے بچا لیں گے، ہم اسے بچا لیں گے۔ تاریخ کی مناسبت سے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں اس لیے کہ پہلی ربیع الاول ہے پیغمبر کی ہجرت کی تاریخ، کہ جس میں پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، اور اسلامک کیلنڈر یہیں سے شروع ہونا چاہیے اور شروع ہوا بھی تھا، لیکن دوسرے دور میں چونکہ ہجرت بیان ہوگی تو پھر علی کے فضائل بیان ہوں گے، لہذا اسے محرم میں شفٹ کیا گیا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ ہجرت کے موقع پہ علی کے فضائل چھپا نہ سکے، آج جہنم کے کسی گڑھے سے دکھایا جا رہا ہوگا کہ رات کو 11:15 بجے بھی ہجرت میں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور تمہارے عذاب میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آدھی رات میں بھی ہجرت بیان ہو رہی ہے اور لوگ بڑے اطمینان سے سن بھی رہے ہیں۔ تو ہجرت کے موقع پہ یہ جو کہا جناب ابو طالب نے کہ جو دل چاہے کہیے، جس اعتبار سے چاہیے اپنے دین کی تبلیغ کیجئے، میں آپ کو بچا لوں گا۔ بس اسی جملے کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے کہا تھا کہ میں آپ کو بچا لوں گا، اب سمجھ میں آیا کہ ہجرت میں علی کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ کفار تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اپنے ذہن ناقص میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ابو طالب چلے گئے ہیں تو تم محمد کو قتل کر دو گے۔ جو وعدہ باپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا، ہجرت کے موقع پہ اسی وعدے کی تجدید کی جا رہی ہے کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا علی ہاں آپ کے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی، اور پھر پیغمبر چلے گئے۔ لیکن عزیزو، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اب یہ تو قرآن مجید ہے کہ ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے آسمان کی طرف پھینکا، اور وہاں جو کافر قتل کرنے کے لیے آئے تھے سائیکل کی ہوئی، تلواریں لیے ہوئے، خنجر لیے ہوئے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، پیغمبر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی غیبت کا زمانہ بھی دکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ ہادی برحق کے ہاں غیبت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی غیبت کی وجہ سے اسلام کے یعنی دین کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے وہ ظاہری اعتبار سے قرآن اور دین کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی وہ غیبت میں بھی دین کی حفاظت کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس دور سے زیادہ تو کس دور میں سمجھانا آسان ہوگا کہ اگر غیبت سے ہماری تائید نہ ہو رہی ہوتی تو دنیا کے تمام ملک ایک طرف اور شیعہ ایک طرف، اس کے باوجود فتح انہی کی ہوئی کہ جن کا ہادی پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ غیبت سے تائید نہیں ہے تو اور کیا ہے پردہ غیب سے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں بھی ایک کانسیپٹ لایا جا رہا ہے، پچھلے سال لاہور سے ایک فتنہ چلا تھا اور اس سال 2-4 لوگوں نے دہرایا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی کاپی پیسٹ والوں کی اکثریت ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ ایک امام حاضر ہونا چاہیے۔ بہروں کے پاس امام حاضر ہے، آغا خانیوں کے پاس امام حاضر ہے، یعنی ان کی نگاہ میں بہرے اور آغا خانی ہم ایک جیسے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا رہبر پردہ غیب میں موجود ہے، ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، اور دنیا میں جب بھی شیعت سرخرو ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی تا ظہور امام مہدی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ تائید امام کی وجہ سے غلاموں کا کام یہ ہے کہ اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے مولا کو یاد کرتے رہیں، جو زرارہ سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خود بھی معرفت حاصل کرو
اور دوسروں کی معرفت میں بھی اضافہ کرو. یہاں دوسروں سے مسئلہ وہ نہیں ہے فوراً لوگ ادھر چلے جاتے ہیں کہ صاحب ایسی مجلس پڑھ دیجئے سب آ جائیں. دوسروں سے مراد یہ ہے اسی مجمع میں، یعنی خود بھی معرفت اور اپنے مجمع میں، اس لیے کہ ہم انہیں آخری کیا علی سمجھائیں جنہیں 1400 سالوں سے پہلے ہی علی سمجھ میں نہیں آیا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ. لہذا جو حکم ہے مجلس کے لیے پیغمبر کا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، یہ پروٹوکول، یہ سلیبس ہے عزیزوں مجلسوں کا، یہ سلیبس ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا. حالانکہ پوری کوشش ہو رہی ہے اس سلیبس کو بدلنے کے لیے، پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلسوں کا سلیبس بدل دیا جائے. اور سب سے پہلا الزام تو یہی لگا دیا جاتا ہے کہ جو فضائل پڑھے، محنت سے تاریخ پڑھے، اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مقلدی نہیں ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے بغیر دیکھے بے نمازی کہہ دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پہلا جملہ تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب مقلد ہی نہیں ہے، اور جو فضائل نہ پڑھے وہ سب سے بڑا مقلد. سب سے بڑا تو علماء اور مراجع کے اوپر یہی ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے نام سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. ہمارے علماء اور مراجع کو اگر ممبروں سے اپنے فضائل پڑھوانا ہوتے تو شہید ثالث چیف جسٹس تھے، جو چاہتے اپنے لیے لکھوا دیتے. شاعروں سے جس شاعر سے کہہ دیتے کہ میرے لیے ذرا ایک ساقی نامہ کہہ دو، کس کی مجال ہے کہ وہ نہ کہہ کے دے دیتا. لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کسی ذکر میں بقا ہے تو وہ محمد اور آل محمد کے ذکر میں ہے، اور اس کے ذکر کے طفیل میں، ان کے ذکر کے صدقے میں غلاموں کا ذکر بھی ہو جائے گا. لہذا یہ پوری ایک تاریخ ہے. تو لہذا انہوں نے بھی جتنی بھی تاریخ ہے شیعت کی وہاں یہی دیکھیے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے لیے بہترین حالات ہیں. جو تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے بہتر شیعت کے لیے حالات ہوئے ہی نہیں. 1400 سالوں کی جو شیعت کی تاریخ ہے کہ جہاں ہر وقت ظالم حکمرانوں کی تلوار ہمارے سروں کے اوپر رہی ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ اب ہم علی کی ولایت اور اہل بیت کے فضائل پڑھیں، اور دشمنان اسلام نے جو سازشیں کی ہیں اہل بیت کے ساتھ انہیں اب بیان کیا جائے. اور اب بھی اگر ہم ڈرے سہمے بیٹھے رہے تو پھر کون سا اس سے بہتر زمانہ ہمارے لیے آنے والا ہے. یہ بہترین موقع ہے. لہذا پہلی ربیع الاول کی تاریخ ہجرت کی تاریخ ہے. رسول ایک مٹھی خاک اڑائی اور چلے گئے، لیکن اپنے گھر سے نکلے بیت الشرف سے تو مدینے کا رخ پہلے نہیں کیا. پہلے اپنے گھر سے نکل کے جناب ابو طالب کے گھر میں آئے. اس وقت جناب ابو طالب کے گھر میں قیام تھا ان کی بیٹی جناب ام ہانی کا، امیر المومنین کی چھوٹی بہن، اور اسی گھر سے جناب ختمی مرتبت کو معراج بھی ہوئی ہے بار بار. جناب ام ہانی جو ہیں وہ اپنے بابا کے گھر میں ہیں. لہذا ابو طالب کے گھر میں گئے اور پھر وہاں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے رسول ایسے قطرے کے ماحول میں کہ جہاں ہر طرف آپ کے قاتل آمادہ ہیں قتل کرنے کے لیے، آپ بیت الشرف سے نکلتے اور مدینے چلے جاتے. یہ ابو طالب کے گھر کیوں گئے؟ جواب آئے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب عام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو میں تو رسول ہوں، میں اس گھر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں پہلے دن اسلام کی دعوت دی گئی تھی. لہذا وہاں شکریہ ادا کر کے گئے ہیں مدینے کی طرف، اور پھر مقام قباء میں ٹھہرے. 3 دن تک امیر المومنین رہے ہیں مکے میں. اس میں بنی ہاشم کے افراد، جس میں خواتین بھی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا سن اس موقع پہ 6 یا 7 برس کا ہے ظاہری اعتبار سے، وہ بھی مکے میں ہے. اور عزیزوں اس موقع پہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ خطرے کے ماحول میں بچوں کو پہلے محفوظ کیا جاتا ہے. جب ہجرت بیان ہوتی ہے تو جناب امیر کے فضائل اور انعام امیر کی شجاعت و بہادری اور اللہ پہ اطمینان اور بھروسے کا ذکر ہوتا ہے. لیکن کبھی اس رخ سے بھی سوچئے، کبھی اس زاویے سے بھی سوچئے کہ اندرون خانہ حجرے میں رسول کی 7 برس کی بیٹی بھی تو تھی. کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ دکھائے کہ رسول جا رہے ہوں اور سیدہ نے دامن پکڑ لیا ہو کہ بابا ایسے ماحول میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں.
بلکہ روایت یہی ملی کہ پوری رات سیدہ سجدے میں سر رکھے ہوئے اپنے بابا کے لیے دعا کر رہی تھیں. تو پھر یہ کہنا پڑے گا نا کہ اسی لیے تو رسول نے کہا کہ علی اور زہرا ایک دوسرے کا کفو ہیں. معلوم ہوا کہ شب ہجرت جو اطمینان اللہ پہ علی کو تھا وہی اطمینان اللہ پہ زہرا کو بھی تھا, وہی اطمینان. اور پھر پیغمبر نے مقام قبا پہ انتظار کیا, اس لیے کہ کافر, اس لیے کہ پیغمبر نے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے 40 برس تک, کہ جہاں بدترین دشمن جو پیغمبر کے تھے ابو جہل اور ابو لہب اور عاص ابن وائل جیسے, وہ بھی کردار رسول پہ کوئی بات نہ کہہ سکے. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے وہ صادق ہیں, وہ امین ہیں. اور اعلان رسالت کے 10 برس کے بعد پیغمبر مکے سے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کافروں کی امانت رسول کے پاس رکھنا بتا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کو امین سمجھتے تھے. اور پیغمبر وہ جناب امیر کے حوالے کر کے گئے, یا علی انہیں جس کی یہ امانت ہے اس تک پہنچا دیجیے گا. اب مجھے دکھائیے کہ کہیں پیغمبر کوئی رجسٹر حوالے کر کے گئے ہوں کہ کس نے کیا دیا تھا, یا جناب امیر نے جاتے وقت پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ کس نے آپ کے پاس کیا رکھوایا تھا. چلیے یہ تو دونوں بھائیوں کی بات ہے, یہ تو دونوں ایک ہی نور سے ہیں. کوئی بدترین دشمن آ کے کہہ دیتا رسول کا یا جناب امیر کا, کہ جسے خاندانی دشمنی ہو بنی امیہ جیسے, کہ ہم نے رکھوایا زیادہ تھا علی نے کم دیا. تو پھر اب یہاں پہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب کافروں کی امانت کی بات تھی تب تو نگاہ رسالت میں علی کے علاوہ کوئی رسول کو دکھا نہیں, اور اسلام جیسی امانت کسی غیر کے حوالے کر کے چلے جاتے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. یہ قرآن کی امانت ان کے حوالے کر کے جاتے کہ جو عید کے دن زید ابن ارقم سے کہہ رہے تھے یہ تو بتا دو کہ رسول نماز میں سورے کون سے پڑھتے تھے. جو ممبر پہ بعد رسول کہہ رہے تھے تمہارا جیسا ہوں ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو تم سیدھا کر دینا. یہ قرآن کی امانت ان کے حوالے کر کے جائے تھے. وہ قرآن کے جس میں ہر خوش کو تر موجود ہے اسے ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جہاں علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا ہے, بات آ گئی ہے تو سن لیجئے, کہ دوسرے حاکم کا دور ہے اور مدینے میں ایک طرف سے گزر ہو رہا ہے, ایک گلی سے کچھ پیاس لگی, ایک جوان سے پانی مانگا. بہرحال بادشاہ تھے, انہوں نے تو بیعت کی تھی, اس نے محبت میں شربت لا کے دے دیا. انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بہترین موقع ہے اپنے تقوی و پرہیزگاری کے ذکر کا. اور دیکھیے عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ ریاکاری جہاں ہوتی ہے, جہاں مکاری ہوتی ہے, وہاں صرف ذلت ملتی ہے. اس لیے کہ ہر عبادت خلوص مانگتی ہے, ہر عبادت خلوص مانگتی ہے. لہذا کہنے لگے کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ روز قیامت جہنم پکار رہا ہوگا کہ تم نے جو ہے وہ دنیا میں بڑے عیش کر لیے, بڑی آسانیاں فراہم تمہارے لیے تھیں, بڑے اطمینان سے تم نے زندگی گزاری, حرام و حلال میں تم نے فرق نہ رکھا, خوب کمایا تم نے, اور خوب تم نے حرام چیزیں بھی کھائیں, اور یہ بھی کھایا وہ بھی کھایا. اب تمہاری جگہ جہنم ہے. یہ سمجھے کہ وہ جو ہے وہ تعریف کرے گا اور 100 150 200 لوگوں میں بتائے گا کہ خلیفہ کتنے صاحب تقویٰ ہیں. ایک مرتبہ وہ مسکرانے لگا, اب انہیں ذرا سا ڈر ہوا, کہنے لگے تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور کو علم قرآن ہے ہی نہیں, جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے. تو جسے یہ تمیز نہ ہو کہ کون سی آیت کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت مومنین کی حمایت میں نازل ہوئی ہے, رسول قرآن اس کے سپرد کر کے چلے جاتے. اسی لیے تو 2 دن پہلے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں, 19 مقامات پہ حدیث ثقلین کو آپ نے بیان فرمایا ہے, غدیر کے موقع پہ بھی بیان فرمایا ہے. اور آخری مرتبہ جو حدیث ثقلین رسول نے بیان فرمائی وہ دنیا سے رخصت ہونے سے 2 دن پہلے وصیت کے طور پر, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن, اور دوسرے میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. ان دونوں سے وابستہ رہنا, اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے. یہ حدیث ثقلین متفقہ علیہ ہے, ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کتب احادیث میں. لہذا وہ مسلمان کے جنہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, وہ ہمیں بتائیں کہ اس دور میں قرآن تو ہے, کیا ان کا کوئی امام بھی ہے؟
اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ میں رہے گا، ہمارے علاوہ کوئی اس حدیث کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ بات کہہ دوں کہ واجب نمازوں کے ساتھ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھا کریے، اس لیے کہ یہ تو حسین نے بتایا کہ قرآن اور اہل بیت کا کیا رشتہ ہے۔ جب سر نیزے پہ بلند ہوا تو حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ تم ہمارے اہل بیت کو قتل کر سکتے ہو، ہمارے مال اور اسباب کو لوٹ سکتے ہو، ہمیں تم ہجرت کے لیے مدینے سے کربلا ہمیں آنا پڑ سکتا ہے، لیکن تم ہمارے رشتہ قرآن سے منقطع نہیں کر سکتے، تم ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں توڑ سکتے۔ لہذا پیغمبر یہ امانت بس آخر کلام میں یہ امانت علی کے حوالے کر کے گئے، اور وہاں کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دیکھیے اللہ کو غرور و تکبر پسند نہیں ہے، اس جملے میں بہت زیادہ غرور و تکبر ہے۔ وہ علی کے جسے قرآن نے کہا ومن عندہ علم الکتاب، وہ علی کے جسے قرآن نے کہا راسخون فی العلم، اس علی سے پوچھا جا رہا ہے علم کس سے حاصل کیا، تو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی محمد سے۔ 1000 باب تعلیم فرمائے، ہر باب سے میں نے 1000 نئے باب کھولے، جبکہ جہاں سے محمد علم لے کے آئے وہیں سے علی لے کے آئے۔ یہ وہ علم خاص ہے، وضاحت کر دوں کہ ایک حجت خدا دوسرے حجت خدا کو تعلیم فرما کے جاتا ہے، یہ اس علم کی بات ہے۔ لیکن علی جیسا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد سے حاصل کیا، اور یہ کہ جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سی آیت مذمت میں ہے منافقین کی، کافروں کی، اور کون سی مومنین کے لیے ہے، وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ عزیزو اس جملے میں بڑا غرور و تکبر ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک دوبارہ نہیں کہہ پائے کہ کتاب کافی ہے، بلکہ جب بھی زبان کھلی تو یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو، تھوڑا سا پانی دے ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ بھائی اس گرمی میں کم سے کم ایک گلاس کا تو مستحق ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ممبر کے قریب رکھ دیا جائے، اتنا تو کم سے کم جو ہے وہ۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو لہذا پیغمبر اس موقع کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، اور پھر 28ویں سفر کو دنیا سے پیغمبر رخصت ہو گئے، 28ویں سفر کو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور علی کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ پہلا جمعہ جب آیا تو اس موقع کے اوپر پیغمبر کے ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے احتجاج کیا۔ مالک ابن نویرہ، کیونکہ یہ مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس قبیلے سے جناب محمد حنفیہ کی والدہ بھی تھیں۔ مالک ابن نویرہ کا واقعہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے مجلسوں میں۔ آئے اور جیسے ہی مسجد سے داخل ہوئے دیکھا کہ کوئی غیر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا مالک ابن نویرہ کا؟ کہ غدیر میں رسول نے علی کو مولا بنا دیا تھا، اور تم سمیت ہم سب کو حکم دیا تھا کہ ہم علی کی بیعت کریں اور علی کو امیر المومنین کا ایک خطاب کریں، اس کے باوجود تم جو ہے وہ علی کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ممبر سے اترو اور جاؤ اپنے گھر کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، اور جا کے اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ ممبر سے یہ اترے، گئے مسلمانوں کے جو بنائے ہوئے سیف اللہ ہیں ان کے گھر، اور کہا کہ یہ اعرابی نے جو آج کام کیا ہے، اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو ہر ایک کی ہمت یہی پڑے گی، پھر مسجد میں ہم خطبہ دے نہیں پائیں گے، لہٰذا ممانعت زکوٰۃ کے حوالے سے بہانے سے اسے قتل کر دو۔ پورا قبیلہ مالک ابن نویرہ کا قتل کر دیا گیا، اور تمام اسلامی قوانین اور شریعت کو پامال کر کے اسی رات مالک ابن نویرہ کی زوجہ سے عقد کیا۔ اصل مسئلہ وہی تھا، اور ولیمے کے لیے جو چولہے جلائے گئے اس میں مالک ابن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو جلا دیا گیا۔ یہ ہے عزیزان گرامی اصل تاریخ کے جسے چھپایا گیا ہے، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس تاریخ کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں
کہ علی کے مقابلے پر کیسے ظالم اور سفاک لوگوں کو لایا گیا، اور انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ اس ربیع الاول کے ہفتے میں کیا کیا۔ کون ہے یہ مالک ابن نویرہ؟ مختصر طور پہ سن لیجئے۔ پیغمبر کے پاس جس وقت مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ اب اپنے قبیلے میں جاؤ اور جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے اسے بیان کرو۔ اتنے معتبر تھے پیغمبر کے نزدیک، اتنے معتمد خاص تھے پیغمبر کے لیے کہ پیغمبر نے ان کے علاقے میں انہیں معین کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ وصول کریں اور پیغمبر کو لا کے دیں، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں اتنے امین، اتنے امانت دار تھے مالک ابن نویرہ۔ اور جس وقت یہ کلمہ پڑھ کے جا رہے تھے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنتی شخص کے چہرے کو دیکھے تو وہ مالک ابن نویرہ کو دیکھ لے۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ یہ جو مسلمان ہمارے سامنے لسٹ لے آتے ہیں، فلاں اس نمبر پہ ایمان لایا اور فلاں فلاں پہ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ جسے کسے کتنی معرفت ہے۔ اور دلیل سن لیجئے، پورا واقعہ تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دو لوگ پیغمبر سے داہنے بائیں سے اٹھے جنہیں جنت بڑی آسان لگ رہی تھی، اور وہ پیچھے پیچھے بھاگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جنت صدقے کے خرمے ہے کہ جو یہ کھا لیں گے، اور مالک ابن نویرہ کے پیچھے گئے، اور پیچھے جانے کے بعد کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں خوشخبری دوں؟ کہاں دو؟ کہ ابھی رسول نے کہا ہے کہ جو جنتی شخص کے چہرے کو دیکھنا چاہے وہ مالک ابن نویرہ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ لہذا چونکہ پیغمبر نے تمہیں جنتی کہا ہے تو اب ہم دونوں بھی تم سے یہ جو ہے وہ تم سے التجا کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہمیں بھی جنت مل جائے۔ یہ جملہ جو میں نے کہا کہ کون کب اسلام لایا، کس نے کب کلمہ پڑھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسے کتنی معرفت ہے۔ جیسے ہی کہا کہ تم دعا کر دو کہ اللہ ہمیں بھی جنت دے دے اس لیے کہ تم جنتی ہو۔ ایک مرتبہ مالک ابن نویرہ کہتے ہیں کہ خدا تم دونوں پہ لعنت کرے کہ تم رحمت للعالمین کے پاس سے اٹھ کے میرے پاس آئے ہو جنت مانگنے کے لیے۔ یا اللہم صلی اللہ، تم رحمت للعالمین کو چھوڑ کے، تو جس نے ابھی کلمہ پڑھا اس کی معرفت تو یہ ہے۔ اور ان کے لیے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پڑھاؤ، فلاں نمبر پہ پڑھا، اور وہ مالک ابن نویرہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کر دو۔ تو عزیزان گرامی، یہیں سے سلسلہ، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ولایت علی کے دفاع میں پیغمبر کا سب سے پہلا صحابی جو قتل کیا گیا ہے وہ مالک ابن نویرہ ہیں، اور اہل بیت میں ولایت علی کے دفاع میں سب سے پہلے محسن قتل کیے گئے، اس لیے کہ دوسری ربیع الاول وہ تاریخ ہے 28ویں صفر کو پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ 3 دن تک امیر المومنین نے انتظار کیا کہ شاید یہ آ جائیں، اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ علی نے جلدی کی۔ علی دفن ہو گئے، علی نے رسول کو دفن کر دیا، اور 1 یا 2 دن نہیں گزرے تھے بس کہ صاحب تشہید المتائن علامہ سید محمد قلی علیہ الرحمہ کی روایت ہے کہ 1000 لوگ سیدہ کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور جناب زہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ولو ہوا کرے۔ یہ تاریخ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو مصائب کے درمیان 28ویں صفر کو، خواہ وہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کا مسئلہ ہو یا در سیدہ کو جلانا ہو، اس لیے دہرا دیتا ہوں ربیع الاول کے مہینے میں کہ 9 ربیع الاول میں دن کسی کی باتوں میں نہ آ جائیے گا۔ جو کام بزرگ کرتے آئے ہیں اسے کرتے رہیے گا، وہ ہماری پہچان ہے۔ اور کوئی کتنی احترام کی باتیں کرے، اور اگر احترام ہے تو پھر وہ سیدہ کے مصائب نہ سنیں، وہ 28ویں صفر کو مجلس نہ سنیں، اس لیے کہ اس دن 70 تیر کس کے اشارے پہ حسن کے مارے گئے تھے، ہر ایک واقف ہے نا۔ لہذا سیدہ کہہ رہی ہیں اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ولو ہوا کرے۔ یہ کن بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ بچے ہیں یہ جن کے ہیں سیدہ کے اوپر دروازہ ہے، اور اوپر سے یہ تمام لوگ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
سیدہ کہہ رہی ہیں فضہ میری قبر لو، میرا محسن مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، من اسسا، لعنت ہو اس پر کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ آج اگر محسن نہ قتل کیے جاتے، سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لگائی جاتی، تو کس کی مجال تھی کہ حسین کے خیموں میں آگ لگاتا؟ یہ ہرملہ کا تیر بھی در حقیقت سقیفہ سے چلا تھا۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصر کے بہت بڑے عالم دین، ہمارے نہیں ہیں، غیر ہیں، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ حسین سقیفہ میں قتل کر دیے گئے تھے۔ یہاں محسن شہید ہوئے اور وہاں حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ ناقص میں حسین سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے؟ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا؟ لو میں اسے زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ کربلا کی جلتی ہوئی زمین، تمادت آفتاب، علی اصغر نے ایڑیاں رگڑیں، حسین نے جلدی سے بڑھ کے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم نکل آیا تھا۔ علی اصغر ہے فخر اسماعیل اور حسین ہے امتحان کی منزلوں پہ، لہذا بڑی تیزی سے علی اصغر کو اٹھا لیا اور ایک جملہ کہا، علی اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت خدا کے پوتے ہو، ذرا اپنی حجت تمام کر دو۔ پپڑائی ہوئی خشک زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ ایک مرتبہ پھیرنا شروع کی۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اشقیاء بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ اب ایک آواز آئی، پانی تو نہیں آیا، عمر سعد کی ایک آواز آئی، آئینہ آئینہ ہرملہ ہختہ کلام الحسین۔ ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے، یعنی حسین کے گلے کا نشانہ لگا۔ آپ سنتے ہیں نا مرثیوں میں برس ذاکرین سے کہ علی اصغر باپ کی آغوش میں ہمکے، یہ ہمکے اس لیے تاکہ اس تیر کو علی اصغر اپنے گلے پہ لے لے کہ جس کا نشانہ امام حسین کا گلا تھا۔ اور اس کے بعد علی اصغر مسکرائے اس لیے کہ حجت خدا کے دفاع میں شہادت کے مرتبے کو پا لیا تھا۔ حسین نے ایک چلو میں خون لیا اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ یہ کہتے ہوئے ملا کہ نانا اب روز قیامت آپ سے اسی عالم میں ملاقات کروں گا۔ نانا آئیے، آ کے دیکھیے آپ کی امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کر دیا۔ علی اصغر کے خون کو چہرے پہ ملا اور اس کے بعد مجھے رخصت امام حسین پڑھنے کا، حضرت علی اصغر کے مصائب اور امام حسین کی رخصت پڑھنے کی فرمائش ہے۔ لہذا عزیزان گرامی بڑے سخت مصائب ہیں حضرت علی اصغر کے۔ بزرگوں نے اسی لیے سکھایا کہ کہیں اگر عام مجمع میں یعنی غیروں کے مجمع میں بھی پڑھنے کی کوئی تقریر، اور عام طور سے لکھنؤ کے باہر ایسے موقع آتے ہیں عاشور کے دن تقریر کرنے میں جہاں غیروں کا مجمع بھی ہو، تو یہی کہا ہے کہ علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ رباب کے 6 مہینے کے بچے کو پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر مار دیا گیا۔ حسین در خیمہ پہ آئے اور رباب آ کے اپنی امانت لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین خاموش ہیں۔ رباب امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، چہرے کے لہو کو دیکھ رہی ہیں کہ آبا کا دامن حسین ہٹا نہیں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی مشکل کشا بیٹی نے امام حسین کی مشکل کو سمجھا۔ زینب آگے آئیں، ایک ہاتھ سے رباب کا بازو تھاما، دوسرے ہاتھ سے آبا کا دامن ہٹایا۔ صرف ایک جملہ جناب رباب نے کہا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تمہارے جیسے بچے نہر کر دیے جاتے ہیں؟ رباب صبر کرو۔ اور اس کے بعد حسین در خیمے کی پشت پہ لے کے آئے، علی اصغر کی قبر بنائی۔ کون ہے کہ جو حسین کی مظلومیت کی برابری کر لے؟ دنیا میں کیسے بھی حادثے ہو جائیں، کیسے بھی واقعات ہو جائیں، لیکن حسین کی مصیبت منفرد ہے۔ کیا دنیا میں کسی نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی اس طرح قبر بنا رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں بیٹے کا لاشا ہے، دوسرے ہاتھ سے قبر کھودی جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین خدائے صبر ہیں، لیکن سینے میں باپ کا دل بھی تو ہے۔ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ کیسے علی اصغر کے لاشے کو رکھ دیں؟ علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ دستور دنیا یہ ہے کہ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔
اللہ رے مظلومیت حسین، اللہ رے ساخیہ کوثر کے بیٹے کی مظلومی، حسین کربلا میں پانی کہاں سے لائے؟ روایت کے جملے ہیں کہ اپنے رخسار کو قبر علی اصغر پہ رکھ دیا، اتنی دیر روئے کہ قبر علی اصغر حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس عالم میں قبر علی اصغر سے اٹھے کہ چہرے پہ علی اصغر کا خون، ابا کے اور قبا کے دامن پہ علی اکبر کے قبر، علی اصغر کی قبر کی مٹی، در خیمہ پہ آئے، ایک ایک بی بی کو سلام کیا، زینب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، اور آخر میں کہتے ہیں اماں کی کنیز فضا آپ پر بھی سلام۔ خیمے سے آواز آئی بھیا آپ اندر تشریف لے آئیے۔ کچھ دیر بہن اور بھائی میں گفتگو ہوئی، اب مقاتل میں یہ تو نہیں ملتا کہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید بہن اور بھائی کو نانا کا مدینہ یاد آیا ہو، بابا کا زمانہ یاد آیا ہو، یا اماں کا چکیاں پیس کے پالنا یاد آیا ہو۔ اور اس کے بعد حسین نے ایک لباس کہنا منگایا، اسے مزید چاک کیا۔ زینب نے پوچھا بھیا یہ لباس تو بہت بوسیدہ ہے، آپ اسے مزید چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہ زینب میری شہادت کے بعد اشقیاء میرا لباس لوٹ لیں گے، شاید اس بوسیدہ کرتے کو میرے جسم پر چھوڑ دیں۔ اب عزیزو یہ جملے تو زیارت ناحیہ کے ہیں نا، کسی ذاکر و خطیب نے تو نہیں کہا سلام ہو بے کفن لاشے پر، ارے ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کی کربلا میں یہ تمنا بھی پوری نہیں ہوئی۔ بعد قتل حسین اشقیاء نے یہ کرتا بھی لوٹ لیا۔ خیمے سے باہر آئے، امام سجاد سے رخصت ہوئے، اور ایک مرتبہ امام حسین کے قریب پھر امام حسین کی بہنیں آ گئیں۔ بس عزیزو مجلس تمام کر دی۔ کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں۔ اب آپ سوچئے کہ 7 بہنوں کا بھائی کیسے رخصت ہوا ہوگا؟ کیا کوئی روایت پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ 7 بہنوں کا بھائی رخصت ہو رہا ہے اور پنجتن کی آخری نشانی بھی جا رہا ہے۔ لہذا منظر یہ تھا کہ کوئی بہن قدموں پہ سر رکھے ہوئے، کوئی کمر کا پٹکا پکڑے ہوئے، کوئی بازو تھامے ہوئے، زینب گلے میں بائیں ڈالے ہوئے۔ اے بھیا بس اتنا بتائیے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بہنیں حلقہ باندھے ہوئے تھی، حلقہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے امامہ اتارا، آسمان کی طرف بلند کیا، پروردگار میری بہنوں کو میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹا، حسین چلے گئے، اب حسین تو واپس نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد ذوالجناح آیا، سکینہ باہر آ گئی۔ اے ذوالجناح یہ کٹی ہوئی باگیں، یہ ڈھلی ہوئی زین، یہ تیری پیشانی کا خون بتا رہا ہے کہ میرا بابا مارا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی۔ بس اتنا بتا دے کہ آخر وقت میں کسی نے میرے بابا کو پانی دیا۔ ذوالجناح نے نفی میں سر کو جنبش دی، سکینہ نے نجف کا رخ کیا۔ اے دادا ساقی کوثر میرا بابا پیاسا قتل کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔